سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر ہے، جو اس کی دوسری ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ حشر کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ اکٹھ ہو، مجمع ہو، اس کو حشر کہا جاتا ہے۔ بڑا حشر قیامت کے دن ہوگا، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اس کو میدان حشر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے اس کو پہلا حشر فرمایا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا حشر کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر تیسرا اور بڑا حشر جو قیامت کے دن ہوگا وہ آخری حشر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور مدنی دور میں بھی بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 59 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 101 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی کل صورتیں 114 ہیں، 114 میں سے اس کا نازل ہونے کے اعتبار سے 101 نمبر ہے، اور اس کی آیات 24 ہیں، 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر اس میں اللہ پاک نے جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ بنو نذیر کا قصہ ہے، بلکہ بقول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام ہی سورۃ بنی نذیر ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے مختلف قبائل آباد ہوئے، شام سے اور فلسطین سے آ کر۔ ان قبائل میں ایک یہ قبیلہ بنو نذیر بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، اور دین موسوی پر تھے، یعنی یہودی کہلاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار۔ یہاں دنیا جہان سے یہودی کھنچ کر جو آئے مدینہ منورہ میں،
وہ بنو نذیر کے ہوں، بنو قریظہ ہوں، بنو قینقاع ہو، یا کوئی اور یہودی ہوں، خیبر کے ہوں، یہ سب یہاں پہ اس لیے کھنچے چلے آئے ان کی کتابوں کے مطابق آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مدینہ منورہ میں آئیں گے ان کی کتابوں کے مطابق، یعنی تورات اور انجیل جو آسمانی کتابیں، اصلی کتابیں، ان کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اسی مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ یہ یہودی دنیا جہان سے سارے اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے کہ ہم ان کا ایمان بھی ان پہ لائیں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر دنیا کا نظام حکومت بھی ہم اپنے کنٹرول میں کریں گے، کیونکہ ان سے کئی دفعہ نظام چھین لیا گیا تھا۔ بخت نصر بادشاہ گزرے، اس نے ان کو مار مار کے ان کو بھگا دیا تھا، ان کے علاقوں سے نکال دیا تھا۔ اور جب میرے بھائیوں دین والے دین سے ہٹتے ہیں تو پھر اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے دین پہ واپس آئیں، دین کی جد و جہد کے لیے اٹھیں، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ رب العالمین آج بھی امت مسلمہ کو عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے، لیکن اگر ہم دین سے ہٹتے رہے، بے دینی کی طرف جاتے رہے، تو پھر نظام حکومت بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا اور امت مسلمہ کی پٹائی بھی اسی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہی مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں جو آئے وہ بھی انہی میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت اسلام دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ 1-2 سال کے بعد پھر انہوں نے دعوت دی کہ جناب مکہ میں آپ کو بھی ستایا جاتا ہے، دین اسلام کو بھی پنپنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو آپ اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں۔ تفصیلی واقعات میں نہیں جاتا، باقاعدہ یہ بات طے ہوئی، عہد و پیمان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سارے لوگوں نے مدد و نصرت کی، ایمان قبول کیا، آپ کا ساتھ دیا، لیکن کچھ یہودیوں کو یہ حسد کھا گیا کہ آخری نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں آنے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آ گئے۔ بنو اسحاق بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہے، اور دیگر بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ آخری نبی بھی اسی لڑی سے آنا چاہیے تھا، یہ دوسری طرف کیوں ہو گیا؟ اللہ کی شان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سارے بنی اسرائیل کے نبی ان کے اندر، کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام علماء نے لکھا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ اور دوسری طرف بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ حسد ان کو کھا گیا۔ حسد بہت بری چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس حسد میں جل گئے کہ ہماری خاندانوں سے حکومت تو چھینی تھی، نظام تو ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہی تھا، تو اب نبوت بھی ہمارے ہاتھوں سے گئی، یہ بھی کسی اور خاندان میں چلی گئی۔ بس اس حسد اور جلن میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے پھر بھی ان سے معاہدے کیے، ان یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدم جمانے کی ضرورت تھی، مضبوط ہونے کی ضرورت تھی۔ آپ نے ان سے معاہدے کیے کہ بھئی یہ مدینہ منورہ ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا نظام حکومت یہاں پہ ہوگا، اس میں ہم سب مل جل کر رہیں گے، کوئی کسی کی مذہبی مخالفت نہیں کرے گا، اپنے اپنے مذہب پہ، مسلمان اپنے مذہب پہ چلیں، تم اپنے مذہب پہ چلو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہیں کہیں، مشترکہ مفادات میں مدینہ منورہ کا مل کر تحفظ کریں گے۔ پھر یہ معاہدہ بھی طے ہوا کہ اگر باہر سے کوئی آدمی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے، اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر مل کر دفاع نہیں کر سکتے تو کم سے کم حملہ آور کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، کوئی حملہ آور کا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے ہمیں عجیب لگیں گی کہ یہ ساری کی ساری سیاست ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ جو معاہدے کر رہے، یہ کس لیے کر رہے؟ آپ خود اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، نظام حکومت اور مدینہ منورہ کے معاملات کی نگرانی خود اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور ان سے معاہدے کر رہے کہ جناب سب مل کر چلیں گے، اور مدینہ منورہ پہ حملہ ہو تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر ساتھ نہ دے سکو تو کم سے کم دشمنوں کا ساتھ بھی نہیں دو گے۔ یہ معاہدے ہو گئے۔ اس کے باوجود ان یہودیوں نے اول تو نظریں دوڑائی کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی ان کو بڑی امید تھی کہ مسلمان یہیں مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے شاندار فتح عطا کی، ان کے دلوں پہ اور رعب بیٹھ گیا کہ یہ تو اور چڑھ گئے۔ پھر احد کے اندر جب معمولی سا اللہ پاک نے شکست کا ذرا سا جو ایک ذائقہ چکھایا اور ایک زخم لگا، اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پھر بلند ہوئے کہ جناب اب مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں میں ایک بڑا خبیث قسم کا یہودی تھا، کعب ابن اشرف، بہت مالدار آدمی، اور اس کا بہت بڑا قلعہ تھا مدینہ منورہ سے کچھ باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، شاعر بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ برائیاں کرتا تھا شعروں کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کی ریشہ دوانیاں، سازشیں وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک یہ 40 آدمیوں کا وفد لے کر قریش کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا کہ تم باہر سے مدینہ منورہ پہ حملہ کرو اور ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، اور ان مسلمانوں کا ہم بیج ہی ختم کر دیتے۔ یہاں پھر مشرکین عرب نے یہ سوال بھی کیا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین بہتر ہے؟ لیکن ستیہ ناس ہو اس تعصب کا، جب تعصب کی پٹیاں آنکھوں پہ بندھتی ہیں تو پھر انسان صحیح کو بھی غلط قرار دیتا ہے اور غلط کو بھی صحیح قرار دیتا ہے۔ یہی انہوں نے کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے عقائد تو پھر بھی ہم سے بہتر ہے، چلو بہتر نہ کہیں تو ملتے جلتے ہیں، اور مشرکین تو سراسر بتوں کے پجاری ہیں، لیکن تعصب میں آ کے کہنے لگا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے کئی گنا بہتر ہے، تم صحیح دین پہ ہو۔ اب اس کی ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی۔ آپ نے باقاعدہ کسی صحابہ سے پوچھا، من لکعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کعب ابن اشرف کی ان سازشوں اور گستاخیوں سے کون نجات دلائے گا؟
اللہ کی شان۔ انہی کے ایک رضائی بھائی تھے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم میں کعب ابن اشرف کو قتل کروں گا۔ یہ وہی بات گزشتہ صورت میں آئی کہ اپنے رشتے ناتے سب پیچھے، سب سے پہلے رشتہ کس کا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، اور کیا کہا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر مجھے کوئی بات اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی بات کا سہارا لینا پڑے تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہر طرح اجازت ہے، بندہ مار کے آنا ہے، یہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو چونکہ رضائی بھائی تھے، ملاقات کے لیے چلے گئے، جا کے ملے، علیک سلیک کی، اس نے بھی بڑی خوشی سے استقبال کیا کہ چلو ایک اور بندہ ٹوٹ کے ہماری طرف آ جائے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد پھر اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا کہ جناب ہم بڑے پریشان ہیں۔ کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازوں کا کہتے تھے، اب کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دو، مال بھی جمع کراؤ۔ ہم غریب غربا، ہم کہاں سے مال جمع کرائیں؟ پھر اسی سے کہا کہ بھی ایسا کرو، مجھے کچھ کرانا پڑے گا، کوئی تھوڑے سے پیسے مجھے ادھار دے دو۔ اس نے کہا کہ ایسے تو خبیث تھا، یہودی مال کے بڑے حریص اور بڑے لالچی ہوتے۔ اس نے کہا ایسے تو میں نہیں دیتا، کوئی اپنی چیز میرے پاس رکھواؤ، اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھواؤ۔ اس نے کہا کیا رکھوائیں؟ کہنے لگا کہ بچے ہمارے پاس بھیج دو، اپنی اولاد ہمارے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب کل کو ہماری اولاد کو لوگ تانے دے کہ چند پیسوں کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں جو ہے گروی رکھوا دیا تھا، تمہارے باپ نے وہاں تمہیں جمع کروا دیا تھا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کہتا پھر ایسا کرو اپنی بیویاں یہاں جمع کرا دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، ویسے بھی تم بڑے خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، اور یہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن میں یہودیت کا اثر ہوتا ہے، ذرا سی ان کی تعریف کرے تو پھول کے کپا ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا بڑا ہی پسند ہوتا ہے ہماری تعریف کی جائے بس۔ تو انہوں نے بھی اسی پہلو کو اختیار کیا، اس کی تعریف کی، کہنے لگے تو اتنا سونا، اتنا تیرا قد کاٹ، ہم بیویاں تیرے پاس چھوڑ جائیں تو وہ تو پھر ہمیں ہی نہیں ملیں گی، وہ تجھ پہ ہی فریفتہ ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتے بالآخر طے یہ ہوا کہ اچھا چلو اپنا اسلحہ ہمارے پاس رکھوا لو، اسلحہ ہمارے پاس رکھوا لو۔ اور محمد ابن مسلمہ یہی چاہتے تھے کہ میں کسی طرح اس کے پاس اسلحے کے ساتھ آ جاؤں گا۔ اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، ہم وہ اسلحہ لے آتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں گئے تو اپنے دو چار ساتھیوں کو کہا کہ بھئی میں جب وہاں جاؤں گا نا تو میں نے اس کا سر جو ہے نا وہ سونگھنا ہے، خوشبو کا بہانہ بنا کر کہ تیرے سر سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، میں اس کو سونگھنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر اسی طرح شوخی میں آ گیا، اپنی تعریف میں پھر دوبارہ جو ہے نا وہ بھول گیا کہ میں کیا ہوں اور یہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ذرا مجھے سونگھنے دے۔ تو اس نے سر نیچے کر لیا، ایک دفعہ سونگھا، ساتھیوں سے کہا بھائی تم بھی خوشبو لو، بڑی اچھی خوشبو ہے، اور وہ سر جھکا کے خوشبو سونگھا رہے۔ پھر ایک کو اشارہ کر دیا بھی میں آخر میں دوبارہ سونگھوں گا، اور پھر اسی وقت کام تمام کرنا۔ اور پھر جو دوسری دفعہ اس کے سر سونگھنے لگے تو بالوں سے پکڑ لیا، اور دوسرے نے فوراً اس کو تلوار ماری اور سر قلم کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ ہے گستاخ کا سر۔ میرے عزیز دوستو، یہ کس لیے؟ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف غداری کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کی، لوگ کہیں گے یہ شدت ہے، سختی ہے، حالانکہ آج بھی اس دور میں بھی جو غدار ہوتا ہے اس کو کوئی معافی نہیں دی جاتی۔ انہوں نے بھی غداری کی تھی، ریاست سے غداری کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سخت ترین سزا دی اور یہ قتل ہوا۔ اسی طرح کی غداری بنو نذیر نے کی،
اس نے کیا غداری کی؟ چونکہ وقت قلیل ہے میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ بنو نذیر کی غداری اور پھر ان کی سزا جس کے تناظر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی وہ انشاءاللہ میں اگلی فرصت میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحم